السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں خیر سے ہوں گے. اور میرے ساتھ انتہائی قابل ہمارے ماہر نفسیات اور ایکسپرٹ ڈاکٹر کاشف فراز صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کو کون نہیں جانتا جی, اور ڈاکٹر صاحب کے ہم فالوور ہیں, ہمارے سینئر ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ سائیکالوجی اور سائیکولوجیکل ایشوز کو سمجھانے میں نے شاید ہی کسی بندے کی اس ایرا میں یہ مہارت دیکھی ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے گفٹ کیا ڈاکٹر صاحب کو. بڑی بڑی مشکل سچویشن, مشکل جو حالات ہیں, اور کسی سچویشن کو سمجھنا, کسی کی نفسیات کو سمجھنا, اس کا حل کیا ہے, پریکٹیکل ویز کیا ہیں, اس پہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی کمانڈ ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل خوش قسمتی ہے کہ کئی شہروں میں بھی یہ سروسز دے رہے ہیں, کاؤنسلنگ کی, گائیڈنس کی. سیالکوٹ میں, گجرات میں, لالا موسیٰ میں, ساری پٹی میں بہت سے لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں. لاہور تو بالخصوص ڈاکٹر صاحب کا اپنا شہر ہے, اور ڈاکٹر صاحب پڑھاتے بھی ہیں, اکثر آپ ان کو میڈیا پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے جو میری بات چیت ہے, اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور بڑے دنوں بعد ہم دوبارہ بیٹھے. بات چیت کا پہلا ہمارا موضوع, حوالہ, جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سم ٹائم ہمارے سامنے ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو آ کے بتاتا ہے کہ مجھے بار بار خودکشی کا خیال آتا ہے. مدرز آ جاتی ہیں, فادر آتے ہیں, بچے ان کے ساتھ کھلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاپا میرا دل کرتا ہے میں مر جاؤں. اچھا, بعض ایسے بچے بھی ہوں گے, ایسے ینگسٹرز ہوں گے, ایسے بڑے ہوں گے جو کسی کو نہیں بتا پاتے. ان کے لیے صرف آخری سہارا یہ ویڈیو ہی ہے. انہوں نے صرف یہ ویڈیو سننی ہے آج, کیونکہ تھمبنیل انہوں نے دیکھا کہ اگر کسی کو بار بار مرنے کا خیال آتا ہے, مر جانے کو دل کرتا ہے, خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے, خود کو ختم کرنے کو دل کرتا ہے, وہ کیا کریں. تو ممکن ہے یہ چھوٹا سا ایک دور کہیں ایک روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے, یہ کشمکش کے زندہ رہنا چاہیے یا مر جانا چاہیے. اس میں سے یہ سکے کا رخ جو ہے کہ بچنا چاہیے اور کیسے بچنا چاہیے, ان کے لیے ساری بات چیت کرنی ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ خیال کن کو آتا ہے, کیوں آتا ہے, کس عمر میں زیادہ آتا ہے, کس طرح کی سچویشنز میں آتا ہے, اور اس کا حل کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاہ جی, آپ کو اور آپ کے دیکھنے اور سننے والوں اور چاہنے والوں کو آپ کا شکریہ کہ آپ نے دوبارہ دعوت دی. بہت ہی عہد حاضر کا سوال ہے آپ کا. اور پچھلے دنوں جو تحقیقات سامنے آئیں پاکستان کے حوالے سے بالخصوص اور بالعموم جو پوری دنیا میں ہیں, حیران کن ہے کہ خودکشی کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے جو پچھلے 1000 سال میں اتنی شرح نہیں تھی. 1000 سال میں, یہ باقاعدہ یعنی کمپیریزن ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی وجوہات کیا ہیں, کیوں اتنا ہو رہا ہے فاسٹ, اور کس طرح خیالات آتے ہیں, کن لوگوں کو آتے ہیں, اس کے 2-3 پہلو ہیں. مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ معلوم اور دستیاب ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کوئی ہر شخص کی ذات کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے. اگر کوئی کہے جی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, تو یہ ایک جنرل رویہ ہوتا ہے پوری ورلڈ کا, اس کو دیکھ کے ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے, جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے ڈپریشن یا انگزائٹی. اگر آپ نفسیات کو کہیں کہ 2 بیماریوں میں مجھے تقسیم کر دیں, ویسے تو DSM آپ کو پتہ ہے 1500 صفحے کا وہ پھیلا ہوا ایک بیماریوں کی پوری تفصیلات ہیں. لیکن اگر مجھے آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو میں کہوں گا جی انگزائٹی ہے اور ڈپریشن ہے. اب جتنے بھی باقی بیماریاں ہیں یہ انگزائٹی کی آف شوٹس یا اس سے آگے بڑھتی ہیں یا ڈپریشن سے آگے بڑھتی ہیں. اب جو آپ نے بات کی خودکشی کون لوگ کرتے ہیں, کن لوگوں کو خیال آتے ہیں, کون کی گفتگو کرتی ہیں, یہ ڈپریشن کی علامت ہے, یہ انگزائٹی کی علامت نہیں ہے. پہلی بات یہ ڈپریشن کی علامت ہے. اور ڈپریشن کی جو پہلی علامت ہے خود پہ ترس کھانا, خود کو کسی قابل نہ سمجھنا, دوسرے لوگوں سے اپنے اعلیٰ سمجھنا, اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا. 4 بڑی نشانیاں. میری ایک پوری کتاب ہے, اس کا نام ہے ڈپریشن اور آپ کا خاندان, پوری کتاب. اس کتاب کا موضوع ہی ہے جو آپ نے فرمایا. اب ان 4 جو علامات کے بعد جو الٹیمیٹلی جہاں پر آپ نے پہنچنا ہے وہ ہے جس کو آپ نے کہا خودکشی کرنا. اب ہوتا کیا ہے جب ڈپریشن اس شدت کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ آپ کو دیر از نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل. یار زندگی میں آپ کو کوئی ہاتھ نہیں ملتا, شفقت نہیں ملتی, کوئی پیار نہیں ملتا, کوئی تبکی نہیں ملتی آپ کو. آپ ارد گرد دیکھتے ہیں اندھیرا نظر آتا ہے, کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی دوست نہیں, کوئی کسی سے آپ دل کی بات نہیں کر سکتے. ایٹ دیٹ ٹائم اب آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے جس سے آپ کو سیٹسفیکشن ہو. اس کی 3 یا 4 صورتیں ہوتی ہیں. اسے ہم ڈیفینس میکانزم ٹورڈز ڈپریشن کہتے ہیں. ڈیفینس میکانزم پہلا کیا ہے, پہلا ہے اسکیپ گوٹنگ, کہ آپ لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہو, میرا یہ قصوروار ہے, یہ قصوروار ہے, یہ قصوروار ہے, یہ کھا گیا, بلیم کرتے. اسکیپ گوٹنگ, جو کمزور ہوگا اس کو آپ ماریں گے. اسکیپ گوٹنگ ہے نا, جو گوٹ ہے اس کو آپ پکڑ رہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ میں ایک آفس میں ہوں, میرے اوپر باس نے
بولا مجھے, میں نے گھر جا کے بیوی پہ غصہ نکال دیا. اسکیپ گوٹنگ ہے نا, میں باس کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا, یا میں نے اپنے ملازم کو کچھ کہہ دیا جو میرے انڈر ہے, اس نے جا کر کیا کیا, بیوی کو سنا دی. اسکیپ گوٹنگ آگے چلے گی. اب بیوی کس پہ غصہ نکالے, اس نے بیٹے پہ نکال دیا, اور بیٹے نے غصہ کس پہ نکالے, وہ بیڈ ویٹ جسے کہتے ہیں, اس نے بستر گیلا کر دیا, پیشاب کر دیا نیند میں. اب یہ اوپر سے چلا ویشیس سرکل نیچے تک بچے تک پہنچ گیا. ایک یہ صورت ہے. دوسری صورت کیا ہے, دوسری صورت ہے آئیڈینٹیفیکیشن ود دی اگریسر, کہ آپ کو جس چیز کی وجہ سے وہ ڈپریشن آ رہا ہے, جو اگریشن آ رہا ہے, آپ اس کے ساتھ اپنے کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہو. اچھا جی, یار میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں. جو ہی آپ اس مقام پہ پہنچتے ہو, آپ اس سے بڑے ظالم بن جاتے ہو. جیسے لوگوں کو کسی کو مارتے دیکھا, آپ نے دیکھا میرا باپ میری ماں کو مارتا, آپ نے مارنا شروع کر دیا. اور اس کی جو تیسری صورت ہے, دیٹ از کالڈ سیلف ہارم. جب آپ کسی کو نہیں مار سکتے, اسکیپ گوٹنگ نہیں کر سکتے, اب آپ خود کو نقصان دیتے ہو. اب خود کو نقصان دینا شروع کرتا ہے کٹ لگانے سے, ہونٹ کاٹنے سے, اپنی کسی چیز کے اوپر کوئی زخم کر لینے سے, کھردرا پن کرنے سے, لکھوانے سے, ناخن کھانے سے, ڈفرنٹ چیزوں سے. اب آپ نے سیلف ہارم کرنا ہے, جس طرح آپ کو نقصان پہنچائیں. اب جب سیلف ہارم کرتے ہیں تو اس کی الٹیمیٹ شکل کیا ہوتی ہے, اپنی جان کو کہنا جی بس ٹھیک ہے میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں, اور آج پھر کہہ رہا ہوں سگنیچر جملہ, کہ اگر کسی گھر, کسی معاشرے, کسی دفتر میں کوئی شخص خودکشی کے خیالات رکھ رہا ہے, یا اس نے کر لی ہے, یا اس نے کمٹ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ اکیلا قصوروار نہیں ہے. اس کے ارد گرد کا پورا معاشرہ, پورا گھر اس کا قصوروار ہے. اب آپ پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتنے دنوں سے آپ کو نشانیاں دے رہا ہے, سگنل دے رہا ہے وہ آپ کو. آپ نے اسے لائٹ کیوں نہیں دکھائی؟ ابھی آپ نے بات کی ایک چھوٹے سے جگنو کی, ننھے سے ایک ستارے کی کیا روشنی, مگر پرچم پر آ گیا تو بہت چاند پر کھلا. سر وہ ایک چھوٹا سا جگنو جو ہے وہ اتنی روشنی دیتا ہے, چھوٹا سا ستارہ اتنی روشنی دیتا ہے جو راستہ دکھا سکتا تھا. بچے نے اب آپ کو سگنل دی, اس نے بتایا ہے کہ میں پریشان ہوں, مجھے روشنی نظر نہیں آ رہی, مجھے ہمدردی نظر نہیں آ رہی, مجھے ہاتھ نظر نہیں آ رہا, مجھے تھپکی نظر نہیں آ رہی. اب آپ نے کرنا کیا؟ آپ نے ان کیوز کو بڑے غور سے سننا اور دیکھنا ہے وہ کیوز کیا ہیں. یہ سب سے اہم بات ہے آج کی والدین کے لیے. اگر آپ کسی گھر کو چلا رہے ہیں اس کے سربراہ کے طور پر, کسی ادارے کو چلا رہے ہیں اس کے سربراہ کے طور پر, وہ کون لوگ ہیں جو سیلف ہارم کرتے ہیں, کیسے پتہ چلے؟ پہلی بات, یہ لوگ الگ تھلگ رہنا شروع کر دیں گے. نمبر ون پہلی نشانی ان کی آئسولیشن. یہ سیپریٹ ہو جائیں گے, آئسولیٹ ہو جائیں گے, ایلینیٹ ہو جائیں گے. نمبر ٹو, ان لوگوں کے اندر ہمدردی, سمپتھی, ایمپتھی ختم ہو جائے گی. کوئی مر گیا, کوئی جیت تھا, 10 بندوں کو گولی لگ گئی, 15 ایکسیڈنٹ میں مر گئے, سکردو میں بس گری, 7 بندے مر گئے, ان کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہوں گے. یہ اس کو کمیونٹی کے طور پہ لیں گے, انسان کے طور پہ نہیں لیں گے. نمبر 3, یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار گفتگو میں کہیں گے یار زندگی کا فائدہ, ایسے جینے سے تو مرنا بہتر ہے, ہم نے کیا کر لی دنیا میں آ کر, میں نہ آتا دنیا میں تو کیا تھا, میں کو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہوں, یار اس سے کیا بہتر تھا میں دنیا میں نہ ہی پیدا ہوتا, یا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو کسی کو کیا فرق پڑ جاتا ہے. جب اس طرح کی گفتگو کرنا شروع کر دے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو کیوں دے رہا ہے بندہ, کہ وہ اپنی زندگی سے اکتایا ہوا ہے, پریشان ہے, وہ تنگ ہے. اب آپ کو اس نے 3-4 کلیو دے دیے, اس نے ہمدردی ختم کر دی, اس نے چیزوں کو کمیونٹی کرنا شروع کر دیا, اس نے آئسولیشن اختیار کر لی, وہ لوگوں میں نہیں بیٹھتا, وہ بات نہیں کرتا, وہ گفتگو نہیں کرتا, وہ ہمدردی نہیں دکھاتا, وہ ساتھ نہیں چلتا, وہ والدین کے ساتھ شادی بیاہ فوتگی پہ نہیں جاتا, وہ اپنے ماں باپ کا سہارا نہیں بنتا, وہ کسی گاڑی میں بیٹھ کے جانا پسند نہیں کرتا, وہ کھانا کٹھے نہیں کھاتا, وہ اپنے کمرے میں الگ ہونا شروع ہو گیا, اندھیرا ڈالنا شروع کر دیا, دوستوں سے الگ ہو گیا, ملنا چھوڑ دیا. اب یہ نشانیاں تھی آپ کے لیے کہ سم تھنگ از رانگ. کہنا ضروری نہیں اس کا کہ میں خودکشی کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. یہ سارے سائنس کو ٹرانسلیٹ کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے, مطلب کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. یہ کیا کر سکتا ہے؟ اب اس کی 2 صورتیں ہیں, 2 صورتیں ہیں اس کی. پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ نظر ہی نہ آئے, ایسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ ایسا ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, کیا جو بلال پاشا تھا اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا تھا وہ پستول خود کر لے سکتا تھا؟ وہ جو عدیل تھا, جو عدیل تھا اسلام آباد میں, کیا اس کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا؟ جو عبد الوحید انصاری تھا ڈی پی او ننکانہ, جو سہیل ٹیپو تھا ڈی سی گجرانوالہ, اب ابرار نیکوکارا 46 کامن. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بہت شاید اہم بات ہے. اسے ہم کہتے ہیں فنکشنل ڈپریشن. فنکشنل ڈپریشن از مور ڈینجرس than the non-functional depression. What does mean? Functional depression means وہ شخص جو ڈیلی روٹین کے کام کرتا ہے, ہنستا ہے, کھیلتا ہے, بھاگتا ہے, بیٹھتا ہے, سمپتھی دکھاتا ہے, گفتگو کرتا ہے, کہانیاں سناتا ہے, ٹی وی دیکھتا ہے, سوشل میڈیا دیکھتا ہے, آپ سے باتیں کرتا ہے, آپ سے کھانا کھاتا ہے, دعوتیں کرتا ہے, بھاگتا پھرتا ہے, مگر اس کے اندر ڈپریشن پل رہا ہے. شاید یہ نظر نہیں آتا. صحیح جی, یہ نظر نہیں آتا. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ٹرانسفارم ہو چکا ہوتا ہے خودکشی میں.
اس صرف آنکھوں میں نظر آتا ہے. اس کو صرف کچھ صاحب نظر دیکھ سکتا ہے کہ اس بندے کی آنکھوں میں ویرانی ہے. یہ جو بظاہر خوش نظر آتا ہے اس کے دل کے اندر وہ خوشی ہے نہیں. جو بظاہر اتنے خوش نظر آتے ہیں, وہ کہا نا کسی نے کہ کسی کی آنکھ جو پرنم نہیں ہے نہ سمجھو اس کو کوئی غم نہیں ہے, کنارہ دوسرا دریا کا لیکن وہ ساقی ہے مگر محرم نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں آنکھوں میں ویرانی آپ کو نظر آئے گی, کہیں نہ کہیں گفتگو میں آپ کو لا یعنی میننگ لیس نظر آئے گا. تو فنکشنل ڈپریشن کو جج کرنا بہت مشکل کام ہے, عام بندہ نہیں کر سکتا. جو دوسری صورت میں نے آپ کو بتائی, اس کے سگنل آپ کو بتایا, تو نان فنکشنل ہے, یعنی کہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں کچھ ہے. اب جو ہی اس نے سگنل دیے, ہمارا کام کیا تھا شاہ جی؟ سگنیچر جملہ ایک اور, خودکشی سے کسی شخص کو بچانے کے لیے اسے ایک کان چاہیے, اور اگر ایک قدم اور آگے بڑھیں تو ایک تھپکی چاہیے. کیا بات ہے؟ کان چاہیے, یار مینوں سنا دے تینوں کی مسئلہ ہے یار تو کیوں پریشان ہے یار, تو اپنے دل دی گل میرے نال کر لا یار, میرا نا کندھا حاضر ایتھے رکھ سر یا رولا یار, ہاتھ تے ہاتھ رکھ تے گل کر لیے یار, یار آ نہر دے کنارے چلدے ہیں, او یار تیرا جو دل کردا ہے تو مینوں کہہ, او یار لڑنا ہے میرے نال چلنا لڑن لی یار, او پیسے چاہیے نے, او پائی والا چیک بک لکھ لا یار. شاہ جی اس وقت اس حالت سے اس بندے کو نکالنا یہی کام ہوتا ہے. خودکشی لمحاتی ہوتی ہے, گھنٹے والے دنوں والی نہیں ہوتی, ذہن میں رکھیے گا, لمحہ ہوتا ہے ایک. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, نام میں نہیں لوں گا, الگ سے پوچھ لیجئے گا. ایک بہت بڑے عہدے پہ وہ بیٹھا ہے بندہ اس وقت بھی, گجرات ڈویژن کی ایک کالج کے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے کاشف صاحب میں خودکشی کرنے نہر میں چھلانگ لگانے جا رہا تھا, راستے میں جس بازار سے گزرا دور سے آپ کی کتاب نظر آئی مجھے, اس پہ لکھا تھا شاباش تم جیت سکتے ہو. کہنا میں نے کہا خودکشی تو کرنی ہے, کتاب ہی پڑھ دے جاؤ. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے وہ کتاب پکڑ کے پڑھنا شروع کر دیا, کتاب ختم ہوئی تو میں نے کہا سر ایک جملہ اس میں تھا, وہ میں چاہوں گا کہ ضرور آپ کے ذریعے سے پہنچ جائے. میرے استاد کا جملہ ہے, بلکہ میرے دادا استاد ڈاکٹر اجمل صاحب کا جملہ ہے. ان کا جملہ تھا, اگر انسان اپنی جان لینے پر قادر ہو گیا ہے تو اسے جی لینا چاہیے. زندگی میں سب سے مشکل کم اپنی جان لینا ہے سر, جینا اس سے آسان ہے, مر جانا بہت مشکل ہے. کیوں؟ آپ اکیلے نہیں مرتے سر, آپ پورے معاشرے کو مار دیتے ہیں, پورے گھر کو مار دیتے ہیں, پورے خاندان کو مار دیتے ہیں, معاشرے کی امید مار دیتے ہیں آپ. اگر آپ اتنا قادر ہو گئے کہ آپ نے مار دینا ہے تو خدا کے بندے جی لینا چاہیے. اس نے کہا میں نے فیصلہ کیا, میں نے جینا ہے. سو وہ لمحہ اگر آپ اس سے نکال دیں, روشنی دے دیں, صرف اس کو یہ لگے یار کوئی تو تھا جو میری سننے والا تھا, میں سمجھ نہیں رہا تھا, انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا تھا. کان دے دیں, تھپکی دے دیں, ہاتھ پکڑ لیں, بات سن لیں, وقت دے دیں اس کو. ٹھیک ہے سر, اس کو یہ اندازہ ہو جائے کوئی ہے. اچھا اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, کوئی مادی چیز نہیں اسے چاہیے ہوتی اس وقت اس کو کوٹھیاں نہیں چاہیے ہوتی, اس کو گاریں نہیں چاہیے. اس وقت اس کو بات سننے والا, بات سمجھنے والا چاہیے. ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم بات سنتے ہیں جواب دینے کے لیے, سمجھنے کے لیے نہیں سنتے. شاہ جی آپ کی کوئی بات سن کے پتہ کہے گا شاہ جی ایسے ہی ایسے, او بھائی پہلے شاہ جی کی بات سمجھ لو, وہ کہاں سے رہے ہیں یار. اگر اس بندے نے 46 سال لگائے ہیں اس بات کے پیچھے 46 ایئرز ہیں, او بھائی 46 سال. ڈاکٹر اجمل کے پاس کوئی جاتا تھا, میرے دادا استاد, ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں ایسے, کہتے تھے بیٹے کتنی کتابیں پڑھی اس موضوع پہ, بیٹے کتنی ریسرچز پڑھی ہیں, بیٹے آپ کی عمر کتنی ہے. پھر کہتے تھے بیٹے میری 76 سال عمر ہے, میں نے 7.5 لاکھ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے, میں نے 2500 آرٹیکل لکھے ہیں بیٹا, اس کے بعد میں نے جملہ بولا ہے, پہلے اتنے پڑھو پھر میں آپ کا جملہ سن کے اپنا ودرا کر لیتا ہوں. تو پہلے وہ بندہ جو بات کر اس کی سن تو لیں. بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم سننا نہیں چاہتے, وی آر ناٹ گڈ لسنرز. اچھا اب ہیئرنگ اور لسننگ میں فرق ہے شاہ جی. شاہ جی ہیئرنگ یہ ہے کہ آپ نے 2 کانوں کا استعمال کیا اور بات سنی. جو ایکٹیو لسننگ وہ یہ ہے کہ آپ نے 2 کانوں کے درمیان اللہ نے آپ کو ایک دماغ دیا, اس کو حساسیت سے محسوس کیا یار یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, یہ بول کہاں سے رہا ہے, اس کی بات کے پیچھے کیا ہے, یہ کہنا کیا چاہتا ہے مجھے. جو ہی آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے یار میرے بیٹے نے, میری بیٹی نے, میری بیوی نے, میرے بھائی نے, میرے دوست نے مجھے کیا بات کی ہے, کہنا کیا چاہتا تھا یہ, تو ایکچولی آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اس کی جگہ کھڑے ہو کر. کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں شو ویئرر نوز ویئر دا شو پنچز, جوتا پہننے والے کو پتا جوتا کہاں سے کاٹتا ہے. شادی جب تک آپ پہننے گا نہیں آپ کو نہیں پتا چلے گا. ذرا اس کی جگہ آ کر سوچیں, جو بندہ خودکشی کرنے کی منزل پر پہنچا ہے وہ بھی راتوں رات نہیں پہنچا, اس کو بھی 46 سال لگے ہوں گے, اس کو بھی لگے ہوں گے وہاں پہنچنے میں. اس نے بھی بڑے لوگوں کو آزمایا ہوگا, بڑی باتیں دیکھی ہوں گی, اس نے بھی بڑی بڑی گفتگو سنی ہوگی, تصوف برزما شاعری گفتگو خوب بس نیکی کی باتیں بڑی بھلائی کی. عملاً اس نے نہیں دیکھا ہوگا. جو ہی وہ عملاً آپ میں سے پیار کی ایک رمق دیکھے گا, محبت کی ایک رمق دیکھے گا. یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں جہاں میں پڑھتا تھا وہاں پر بڑا اچھا کام کیا تھا. ایک انہوں نے ہیلپ لائن متعارف کروائی تھی. انہوں نے کہا خودکشی کرنے سے پہلے
एक बार हमसे बात कर लें, क्या बात, हम आपको रोकेंगे नहीं। अच्छा वो इतने एक्सपर्ट थे, हम आपको रोकेंगे नहीं। अच्छा ये बहुत जरूरी होता है, किसी वाले कहना कि भाई तो रोकना नहीं मैं, क्योंकि वो रेजिस्ट करे, गलत कर। अब जो ही वो बात करते थे, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं और फिर आप एंजॉय करेंगे इस मिसाल को। शाह जी मैं क्लिनिक में बैठा हुआ, एक बहुत खूबसूरत साहब आए, हाँ इंतहा के खूबसूरत, कश्मीरी, उनका वो 6 फुट कद, लाल रंग उनका, सफेद सूट पहना, काली वेस्ट कोट, यानी मैंने देखा ना तो शाह जी मैं एकदम देखता ही रह गया। अच्छा जी। तो उन्होंने आते ही मुझे कहा डॉक्टर मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ। मैंने कहा सर मैं भी करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब व्हाट आर यू सेइंग? अच्छा। मैंने कहा सर मैं भी खुदकुशी करना चाहता हूँ, आपने कह दिया, मुझसे कहा नहीं जा रहा था। अगर आप ये कहें तो हम पहले चाय का कप पी लें, फिर इकट्ठे फैसला करते हैं कहाँ करनी है, मिलके करिए। कहते हैं तो बड़ा, हाँ मैंने कहा मिलके करते हैं। अब मैंने मुलाजिम को कहा बेटे आप चाय लो अच्छी सी बनाओ। तो मैंने कहा सर मैंने ना 2-3 तरीके आजमाए हैं। तो एक बार मेरे जहन में ख्याल है खुदकुशी का, तो मैं शफाक अहमद साहब के पास गया। तो उन्होंने कहा कि यार दरियाए रावी में डूब के मरना चाहता हूँ मैं भी। शफाक साहब ने कहा मुझे, लेकिन यार वो पता लग गया कि पानी बड़ा ठंडा होता है। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा नहर में छलांग लगा दें, तो वहाँ बच जाता है बंदा। फिर मैंने सोचा यार गोली खा लेनी चाहिए, लेकिन पता चला गोली की फौरन मौत नहीं होती, बाद का मैदा साफ कर देते हैं। और काशिफ गोली मारते हुए डर लगता है मुझे बड़ा। अच्छा। तो खुदकुशी कैसे करें? मैंने कहा सर ये 4 तरीके तो मैनेज करते हैं, 5वां को आप बताएं मुझे। बुनियादी तरीका बताएं। मैं कहा आसानी से, मैं कहा सेकंड लगे हम दोनों चले जाएं। तो मुझे कहने लगा लेकिन डॉक्टर साहब आप खुदकुशी करना क्यों चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले तो आप आए हैं, पहले आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा जी मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया, मैं सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा। मैंने कहा जिसको एक्सप्लेन कर दें। कहने लगे जी मैं शालमी के बहुत बड़े बाजार का मालिक हूँ, पूरा प्लाजा मेरा है, आग लगी और पूरा प्लाजा जल गया। उससे मेरा कोई तकरीबन 30 से 40 करोड़ का नुकसान हुआ। अदर वैन जिस नुकसान, जिन लोगों को मैंने पैसे देने थे वो मेरे घर आके बैठे होते हैं, ठीक है, वो 25-30 करोड़ का हिसाब लेके बैठे हुए हैं। जिनसे मैंने लेने हैं ना उनकी फाइल कोई नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरे सारा कुछ जल गया, मैं ले नहीं सकता, देने आ गए। मैंने कहा 1 मिनट, कागज़ पकड़ा मैंने, शाह जी मैंने कहा लिखिए जहाँ पर 30 करोड़ का डायरेक्ट नुकसान हुआ, 25 करोड़ देने हैं, 55 हो गए। ठीक हो, कहते हाँ जी। मैंने कहा अब हमने जो लेने थे वो भी नुकसान में शामिल, कहते को 20-25 करोड़ लेने थे। मैं चलो ये भी कर लेते हैं, ये तकरीबन 70-80 करोड़ हो गया। और कोई कहते जी रेपुटेशन तबाह हो गई। मैंने कहा जी कितने की होगी? 2-4-5 करोड़, 10 करोड़। कहते 10 करोड़ ला लो, ठीक, ये 90 करोड़ हो गए। कहते ठीक। मैंने कहा ये 90 करोड़ इधर रखते हैं, इसकी बात बाद में करते हैं। अम्मी हैं? कहते हैं जी हयात। मैंने कहा अम्मी तो फिर आपकी ऐसी होंगी। कहता कैसी बात करते हैं आपको शर्म नहीं आती आपको? मेरी माँ जो है करोड़ों अरबों की माँ से बेहतर है, ये माँ की दुआ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने कहा ओके सॉरी। अब्बू तो फिर फारग ही होंगे। कहता सर ये अब्बू का बनाया हुआ है सारा, ये शालमी बाजार अब्बू ने पैदा किया, आज अब्बू की वजह से मैं बैठा हूँ। और मुझे रोज कहते हैं बेटे परेशान नहीं होना, तेरा बाप अभी जिंदा है। मैंने कहा अच्छा यार ये भी। मैंने कहा फिर बीवी ठीक नहीं मिली होगी। कहता सर उसने पहले दिन ला के जेवर आगे रख के कहा ये जेवर है, ये बेच दें, ये कुछ पैसे हैं ये भी रख लें, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं देख सकते। मैंने कहा फिर बेटा ज़रूर बदतमीज़ होगा। कहते सर 2 बेटे हैं, एक मेरे साथ काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में है, इतने ताबेदार हैं, अभी दोनों मेरे साथ आए हैं, दोनों गाड़ी में बैठे मेरा वेट कर रहे हैं। मैं कहूँ धूप में खड़ा, जो धूप में खड़े हो जाते हैं, मैं कहूँ छाँव में चला। मैंने कहा ओके। मैंने कहा फिर बेटी है कोई? कहता जी एक छोटी बेटी है। मैंने कहा फिर उसने तंग किया होगा। सर कैसी बात करते हैं आप? मैं घर जाता हूँ, मेरी बेटी जाके टॉवल लेकर आती है, गर्म और ठंडा पानी लाती, पता नहीं पापा ने कौन सा पीना, मेरे लिए टब में पानी डाला होता, बाबा ठंडे पानी से नहाते हैं, कपड़े इस्त्री खुद करती है, और जब तक मुझे गले ना लगाए मुझे आने नहीं देती, मैं जाऊँ मुझे चूमती है। आप कैसी डॉक्टर बात करते हैं? मैंने कहा सर फिर दोस्तों के हाथों धोखा खाया होगा। कहता सर मेरे दुनिया में 2 दोस्त हैं, एक ने अपने प्लाजे की चाबी मुझे दे दी, एक ने अपनी फैक्ट्री की चाबी देकर कहा यार बट तू परेशान नहीं होना, 2 तेरे कोल ने, इंशाल्लाह तू दोबारा उत्थे आएगा। मैंने कहा अच्छा बड़ी अजीबोगरीब बात है। मैंने कागज़ पकड़ा, मैंने कहा अम्मी है और अच्छी है, अब्बू हैं और अच्छे हैं, बीवी है बहुत अच्छी है, बेटे 2 हैं बहुत, बेटी बहुत अच्छी, दोस्त 2 बड़े अच्छे। मैंने कहा बेल दी, मैंने कहा 1 मिनट चाय रोकना, पहले मेरी चेकबुक लाओ। हाँ जी। मैंने 90 करोड़ लिख कर कहा सर ये 90 करोड़ रुपया, बट सर एक नुकसान है आपका। ऐसा करें कि ये जो है ना अम्मी अब्बू बीवी 2 बेटे 1 बेटी और 2 ये मुझे दे दें। ओए होए 90 करोड़ की डील करें ना जी, सीधी सी डील करते हैं। मैं क्या आपका मसला हल है, मेरा भी मसला हल, बिल्कुल मुझे इन चीज़ों की जरूरत है। ओए होए 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 कहता डॉक्टर साहब इन्हां दी कोई कीमत होंदी है?
میں کہ یہی تو تمہیں میں دسنا چاہ رہے ہیں یار واہ کیا بات ہے ڈاکٹر یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اور جن کے لیے تم 90 کروڑ کی بات کرتے ہو ان کی تو قیمت ہی کوئی نہیں ہے. ان میں سے کسی ایک کے جوتے کی خاک بھی 90 کروڑ سے زیادہ کی ہے. تم اگر اس پاؤں کی خاک کو چوم لیتے تیری ماں دعا کرتی صبح 90 کروڑ تمہارے ہاتھ آ جاتا. اور تم اس ماں کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس ہے وہ علاج کرانے کے لیے. آپ یقین کریں سر وہ اٹھائے تھیراپی چھوڑیں کیا اس نے کہا ڈاکٹر میں تمہیں اب جی کے دکھاؤں گا اور 6 مہینے میں تمہیں پیسے پورے کر کے دکھاؤں گا. ہی وینٹ 6 یا 7 مہینے کے بعد کوئی 25 کلو کا اتنا ٹوکرا لا کے نا پورے سٹاف کو بانٹنے آیا. میں نے کہا بٹ صاحب کیا ہوا جی کہتے سر سارا بنا لیا. آپ کی بات مجھے اس دن سمجھ آئی. یہ بات مجھے کسی نے سمجھائی نہیں تھی اس طرح سے کہ ان لوگوں کے لیے میں رو رہا ہوں جو میرے لیے رو نہیں سکتے. 90 کروڑ میرے ایک جملہ اس کو میں نے بولا اور آج ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو آپ کی بات سن رہے ہیں. کسی جگہ پر الزبتھ ٹیلر بیٹھی رو رہی تھی, اس کا سونے کا ہار گم ہو گیا. اس کا خاوند نے آ کر کہا ٹیلر رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا میرا 10 کروڑ کا سونے کا ہار گم ہو گیا. اس نے کہا کیا 10 کروڑ کا سونے کا ہار تمہارے لیے اس وقت رو رہا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں. اتنی بڑی بات ہے. اس نے کہا اگر کوئی شخص تمہارے لیے نہیں رو سکتی تم اس کے لیے کبھی مت رونا زندگی میں, صرف اس کے لیے رو جو تمہارے لیے رو سکتا ہے. ٹیلر میں تمہارے لیے رو سکتا ہوں, تم میرے لیے رو کر میں کھو گیا تو ہار کوئی چیز نہیں ہے, صبح آ جائے گا. کیا بات ہے. اس نے کہا سر مجھے آپ کی بات یاد آ گئی, ان چیزوں کے لیے ڈپریشن نہیں لینا جو صبح پیدا ہو سکتی ہیں دوبارہ. کیا بات ہے. جو میں نے پیدا کر کے دکھا دی دوبارہ, جو نہیں بنائی جا سکتی وہ یہ تھی جو مجھے سمجھ نہیں آتی. بالکل ٹھیک. سو یہ بات بتانی اس بندے کو بہت ضروری ہے کہ تم جو دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو, وہ باپ جب تمہارا جنازہ اٹھائے گا, وہ ماں جب تمہاری میت کو کاندھا دے گی, وہ بھائی اور بہن جب تمہاری لاش کو دیکھیں گے وہ کس اعتماد کے ساتھ بات کریں گے. وہ بیٹا اور بیٹی دنیا کو کیا بتائیں گے کہ ابا 90 کروڑ کا پریشر برداشت نہیں کر سکا, دنیا سے چلا گیا. سو ان لوگوں کو یہ ہمدردی کے 4 بول دینا, راستہ دکھانا, ہاتھ پکڑنا اور چلانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس میں ایک سوال ایڈ کر کے کلوزنگ چاہوں گا, مختصر ہم اس کو بتائیں جس کو یہ خیال آ رہے ہیں. ایک ہمارا چونکہ تھیم یہ بھی ہے کہ جو ہمیں سن رہا ہے اس کو یہ خیال آتا ہے بار بار, یہی خیال ہے, اور وہ میں کہوں گا کہ وہ ممکن ہے نان فنکشننگ ہو, فنکشننگ ڈپریشن میں ہو, اس کو خیال آتا ہے مک جانی چاہیے, مر جانا چاہیے. اب یہ جرت بعض اوقات نہیں شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ یار مجھے کس طرح کے خیال آتے ہیں. ایک ٹیبو ہے, ایک سٹگما ہے, بڑا سوشل پریشر ہے. وہ کیا کرے, کس کے پاس جائے, کہاں ڈھونڈے, ناک کرے, سائیکالوجسٹ کے پاس جائے, نہیں جا سکتا کیا کرے؟ بہت اچھی بہت خوبصورت بات آپ نے کی. پہلی بات تو یہ ریاست کا ایک کام ہے جو میں نے ابھی مثال میں دیا کہ کوئی ایک ہیلپ لائن متعارف کرا دے. شاہ جی میں آپ سے کہتا ہوں, آج آپ کی توسط سے آپ کے پلیٹ فارم سے میں کہتا ہوں آپ ایک ہیلپ لائن متعارف کرا دیں. شاہ جی اتنی بڑی خدمت ہوگی پاکستانی قوم کی, 24 آورز 8 گھنٹے کی شفٹوں میں ایک بندہ بیٹھا ہو جو صرف اتنا کہے کہ ہم سے پہلے بات کر لیں. اچھا میں اس میں آپ ایڈ کروں ڈاکٹر صاحب, ہیلپ لائن ہے, وہ سیف سٹی اتھارٹی نے شروع کر دی. بہت اچھا کیا اگر انہوں نے شروع کر دی ہے, اور یہ چلے اس بہانے ایک اویئرنیس کی بات بھی میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے. ایس این یونس صاحب نے مجھے اسپیشلی بلایا, ٹھیک ہے, ایڈیشنل آئی صاحب نے, اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہزاروں کالیں آتی ہیں. اچھا لیکن اس میں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بھی چیلنج ہے کہ شغل کے لیے بھی کال کر دیتے ہیں, بات چیت کرنے کے لیے بھی کال کر بات ہے. دیکھیے انسانی جان حدیث نبوی ہے کہ کسی ایک شخص کا دنیا سے جانا پوری کائنات کے قتل کے برابر ہے. اگر آپ غلط کال کر رہے ہیں تو ایکچولی آپ کسی شخص کو سوئسائڈ کرنے سے بچانے کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. تو میری ان سے بھی درخواست ہے جو ایسے شغل کے طور پر فون کرتے ہیں, پلیز ایسا نہ کریں. نمبر 2, شاہ جی ان لوگوں کو جو نہیں بتا سکتے ان کے لیے آپ کو کچھ ایسا ادارہ شروع کرنا چاہیے ایسی جگہ پہ جہاں پر سٹگما نہ ہو. ٹھیک ہے سر. جہاں پر آپ آمنے سامنے اگر بات نہیں کر سکتے آپ اپنی چٹ پہ لکھ کر ڈال دیں اپنا نمبر, خود ڈاکٹر آپ سے رابطہ کرے اور آپ کو ایسی جگہ ملے جہاں پر لوگ کو پتہ نہ چلے. تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ قریب ہیں ان کو نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارا بیٹا بیٹی یا ہمارا بھائی جو بھی ہے اس کو کوئی ایسے خیالات یا ایسی بات تو نہیں آ رہی. اور جن کو یہ خیالات آ رہے ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں یہ آپ کا قصور نہیں ہے, یہ ہارمونل امبیلنس ہے. یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے, یہ ماحولیاتی نہیں ہے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے یہ ماحولیاتی نہیں, یہ بایولوجی
لوجیکل ہیں, اس میں اتنا ہی آپ کا قصور ہے جتنا بخار لینے میں آپ کا قصور ہے, کووڈ لینے میں آپ کا قصور ہے. آپ کسی وائرس یا کسی بیکٹیریا کو خوشی سے نہیں ایکسیپٹ کرتے, یہ بھی ایک بیکٹیریا ایک وائرس کی طرح ہے. اس لیے جن لوگوں کے اندر ہیپینس ہارمون شاہ جی, انڈورفن, ڈوپامین, سروٹونین, آکسیٹوسن, یہ چاروں کم ہو جاتے ہیں, ان کا سروٹونین بڑھ جاتا ہے. سروٹونین جو ہے ایک سٹریس ہارمون ہے, جب بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر خیالات امبیلنس آپ کے اندر آتا ہے, باڈی کے اندر, برین کے اندر. اس امبیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے ہیپینس چاہیے آپ کو, واک چاہیے آپ کو. انڈورفن واک سے پیدا ہوتا ہے, رننگ سے, ایکسرسائز سے. ڈوپامین چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ سے پیدا ہوتا ہے, چاہے 1 روپیہ بھی کیوں نہ آپ کمائیں. سروٹونین جو ہے وہ جب غریب کی مدد کرتے ہیں اس سے پیدا ہوتا ہے. آکسیٹوسن گلے لگنے سے, جادو کی جفی سے پیدا ہوتا ہے, ٹچ سے تھا. تو یہ چاروں کام ان سے کریں. ان کے والدین کا کام ہے بیٹے کو ایک جادو کی جفی دیں, پیار کریں, ان کو سے لے کے جائیں, کام کروائیں. اور اس شخص کا یہ کام ہے کہ وہ واک کرے, رننگ کرے, ٹھنڈے پانی سے نہائے. اس کو ہم کہتے ہیں 250% کارٹیسول لیول کو شاہ جی اگر آپ نے فوراً نیچے لانا ہے. مثلا آپ کو خودکشی کا خیال جو ہائی ہو جاتا ہے وہ کارٹیسول ہے, کارٹیسول کہیں نہ کہیں آپ نے وہ انڈورفن کا, بیسیکلی کارٹیسول ہائی ہوتا ہے, کارٹیسول ہائی ہوتا ہے, ہیپینس ہارمون کم ہو جاتے ہیں, اور امبیلنس ہو جاتا ہے آپ کی باڈی میں. آپ کے برین کے اندر گرے ایریا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں سمجھ گیا. یہ ڈیلیوژنس بہت پڑتے ہیں آپ کو, ہیلوسینیشن بہت پڑتے ہیں آپ کو. تو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ اگر آپ کولڈ شار ڈوپامین سپائک, یعنی جب آپ کو زیادہ خیالات آئیں, ٹھنڈا پانی لیں, ایک باؤل لیں اپنے فریزر میں سے, اس کو باسکٹ میں ڈالیں, پانی سے بھریں, ٹھنڈا کر لیں, اس سے نہائیں. 250% آپ کا کارٹیسول کم ہوگا اور آپ کا ہیپینس جو ہے بڑھنا شروع ہو جائے گا. پہلا کام. دوسرا کام یہ کریں کہ پیریفرل کہتے ہیں سپائک کے, آپ سامنے بیٹھ کے چیز کو دیکھیں, جس کو میڈیٹیشن ہم کہتے ہیں. 1 منٹ کے لیے کسی ایک چیز کو غور سے دیکھیں, ہر چیز کو مائنس کر دیں. ٹھیک 1 منٹ کے بعد 100% آپ کا جو کارٹیسول ہے نیچے آنا شروع ہو جائے گا. کیا بات ہے. تیسرا کام آپ یہ کریں کہ کوئی بھی آپ کے قریب ہے, آپ کا امی, ابو, بھائی, بہن, بیوی, بیٹا, بیٹی, اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے شاید یہ دیکھیں ایسے کر کے, ایک ہاتھ اوپر رکھیں, ایک نیچے رکھیں, دبا کے رکھیں تھوڑی دیر کے لیے. جی آکسیٹوسن آپ کے اندر آنا شروع, پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اور کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنی ماں کے قدموں میں سر رکھ رہے ہیں. واہ جی واہ, ٹھیک ہے جی. اور کیا ہی اچھا ہو اگر ماں اپنے بیٹے کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لے. بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی اعلیٰ. ٹھیک 5 منٹ کے اندر اندر, یہ میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پہلے ٹیسٹ کروا لیں اور اس کے بعد اپنی ماں کے ساتھ قدم پہ سر رکھ کے کروا کے 5 منٹ بعد آپ مجھے بتائیے ٹیسٹ کی رپورٹ, آپ کو پتا چل جائے کتنا فرق ہے. یہ فوری آپ کریں تو آپ کا انشاءاللہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. بندے بچا لیے ہم نے. بہت شکریہ جی, ساتھ رہیے گا. تھینک یو.